اپنی حریت قیادت کی طرف سے کہ لاہور جو کہ پنجاب کا دل ہے اور پنجاب کے جو 5 دریا جو بہتے ہیں کشمیر کے خون سے جو ہیں وہ رچے ہوئے ہیں اور کشمیر کی شہادتیں جو خون کی ہیں اس سے پورے پنجاب کے اندر جو پنجاب کی جو ہریالی ہے جو کھیت ہیں جو سرسبز جو یہاں پہ جتنی بھی گرینری ہوتی ہے جو وہ ہمارے خون سے لبریز ہے. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی ہماری لائر کمیونٹی ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی لائر کمیونٹی نے ہمیشہ کشمیر کاز کا ساتھ دیا, بلکہ یہاں ہم نے بہت سی کمیشنز بھی بنائیں, کمیٹیز بھی اسٹیبلش کیں کشمیر کاز کے حوالے سے اوور دا ڈیکیڈ. جو میں خود جہاں پہ پرسنلی میرے بہت یہاں پہ ہسٹوریکل خطاب ہوئے اور بھی بہت سی یہاں سے ہسٹوریکل سٹیپس, اور خود لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے پاکستان موومنٹ کے لیے. اور جب ہم بات کرتے ہیں لاہور کی تو پھر ہم پنجاب کی بھی بات کرتے ہیں, اور پھر جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کا ہر بچہ جو ہے ہر گلی کوچے کے اندر جو ہے صدائیں اور جو دعائیں جو آتی ہیں کشمیر کاز کے ساتھ, جو کشمیر کے شہداء کی قربانیاں ہیں ان کو یاد رکھنا, ان کو خراج تحسین پیش کرنا. اور آج کے دن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بہت بڑے لیجنڈری جو ہیں ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو لائرز ہیں جنہوں نے بہت بڑا ایک نام کمایا, اور خود ہمارے جو پاکستان موومنٹ جو تھی اور جو پاکستان کے لیڈر خود ایک لائر تھے, اور ایک اب بھی اگر دیکھا جائے جتنی بھی بڑی تحریکیں چلتی ہیں پاکستان کے اندر دنیا بھر کے اندر اس کو لائرز ہی لیڈ کرتے ہیں. یہ کسی سیاستدان کی بات نہیں ہے. جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تحریک آزادی کی سٹرگلز تھیں, اگر وہ اتنے بڑے لائر نہ ہوتے, کنونسنگ پاور نہ ہوتی ان کے اندر کہ وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے اور پاکستان کی لیے جو سرزمین جو یہ انفنشڈ ایجنڈا پارٹیشن کا ہے جو اسپیشلی کشمیر کاز کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب بھی ہم ایک جناح تلاش میں ہیں جو کشمیر کاز ہے. تو جب بھی میں یہاں پر آتی ہوں مجھے بہت اسٹرینتھ ملتی ہے, مجھے بہت ہمت ملتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گی ہماری, کیونکہ جب بھی میں لاہور آئی ہوں, جب بھی میں پنجاب آئی ہوں, پورے پاکستان کے اندر بھی اگر میں دیکھوں تو لوگوں کے جو جذبات ہیں ریگارڈلیس کہ وہ کسی بھی فکر کے ہیں, کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہیں, کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہیں, وہ سب لوگ جو ہیں یکجاں ہیں اور تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس وقت کیونکہ ہماری ساری جو حریت کی قیادت ہے وہ جیلوں کے اندر قید ہے, بند ہے, اور ہماری اس وقت پوری کی پوری تحریک کو لیڈر لیس کیا جا رہا ہے. جو عوام کی جو اتنی بڑی جو ایک فوج ہے قربانیوں کی, لاکھوں شہداء کی قربانی ہے, تو ان کے سارے رہنما اس وقت جیلوں کے اندر بند ہیں. خاص طور پہ ہم نے جو شہید سعید علی گیلانی صاحب جس طرح ان کی شہادت ہوئی, اور اس کے بعد جو دوسرے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ جو سلوک تہار کی جیلوں کے اندر کیا جا رہا ہے, جو بلیک ٹیررزم جو بلیک جسٹس کیا جا رہا ہے, جو جوڈیشل ٹیررزم کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, یک طرفہ ان کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں کہیں بھی لیڈرز ہوتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں, قیدیں بھی ہوتی ہیں, سزائیں بھی سنائی جاتی ہیں, مگر کہیں دنیا کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یک طرفہ فیصلے کیے جائیں کہ آپ کا نہ لائر ہو, نہ آپ کو خاندان سے ملنے کی اجازت دی جائے, اور نہ ہی آپ کو اپنا جو مقدمہ ہے پیش کرنے کی اجازت دی جائے, چاہے جو بھی فیصلے عدالتوں کی طرف سے آئیں. مگر کشمیری قوم کو کبھی بھی ہندوستان کی عدالتوں سے کبھی بھی انصاف نہیں ملا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی میں امید کے ساتھ یہاں پر آئی ہوں. میں پاکستان کی بھی بیٹی ہوں, کشمیر کی بیٹی ہوں, اور سب سے پہلے جو میں نے اپنا لاہور میں پڑاؤ کیا ہے وہ میں نے اپنے لائر برادران کے ساتھ کیا ہے, بہنوں بھائیوں کے ساتھ کیا ہے, کہ وہ ہمیں اس کے اندر گائیڈ کریں, ہمارے لیے مشعلہ راہ بنے, اور ایک اسٹرانگ قسم کی ایک لیگل پالیسی جو ہے ہم مل کے ڈرافٹ کریں کہ ہم کس طرح انٹرنیشنل عدالتوں کے اندر کشمیر کا مقدمہ لے کے جا سکتے ہیں. خاص طور پہ جب کلبھوشن یادو ایک ٹیررسٹ کو ہندوستان جو ہے جو ICJ تک لے کے جا سکتا ہے, تو کیوں نہیں جو یاسین ملک کا جو کیس ہے وہ کیوں نہیں جو ہے پاکستان کی حکومت وہ انٹرنیشنل عدالتوں میں کیوں نہیں لے کے جا سکتی, جب دنیا بھر کے اندر مودی جو بچر ہے کشمیریوں کا, جو خونی ہے, جو قاتل ہے, جس نے صرف اس کا ایک ہی کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ قبریں جو کھودی جائیں معصوم کشمیریوں کی. تو میرا سوال ہے جو حکومت وقت ہے پاکستان کی, ان سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ اور ہم کتنا کشمیری قوم جو ہے ویٹ کرے, صبر کرے. ہمیں تو یہی پیغام ملتے ہیں کہ جی سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں, مگر ہمیں پریکٹیکل سٹیپس چاہیے. اسی لیے میں لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر بھی آئی ہوں, جو میں خطاب بھی کری ہوں, جو میں لائرز
بعد بھی مل رہی ہوں. یہ صرف ایک پریس کانفرنس کی بات نہیں ہے بلکہ ہمیں کوئی ٹھوس پالیسی بنائے جس کے تھرو ہم لا فیئر کا رسپانس کریں. جو آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد جو دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر, اور ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. اچھی بات ہے کیونکہ میں مقبوضہ جموں کشمیر کے جو حریت کے رہنما ہیں ان کی طرف سے پیغام لے کر آئی ہوں. سلام پیش کرتی ہوں ساری قوم, پاکستانی قوم کو, کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان کا بچہ بچہ, پنجاب کا بچہ, لاہور کا بچہ بچہ ہمارے ساتھ ہے. جتنی بھی ہریالی جو یہ 5 دریا گزرتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے ہمارے کشمیر کے خون سے یہاں پہ ہریالی ہے. یہاں پہ جو بھی ایگریکلچر ہے, جو کاٹن ہے, جو بھی ایگریکلچرل انڈسٹری ہے, آپ ہر چیز اٹھا لیں اس کے اندر کشمیریوں کا خون ہی نظر آئے گا. اس کے اور 10 لاکھ ہندوستان کی دہشت گرد آرمی کتنے ڈیکیڈ سے, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ نہتی قوم کشمیریوں کی جو مقابلہ کری ہے. پاکستان کے اندر ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے, چاہے وہ ڈفرینٹ دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنا, ان کا پیٹرز ہونا, ان کو سپورٹ کرنا. ٹرانس نیشنل ٹیررزم کے اندر ہندوستان پوری دنیا کے اندر جو ہے آگ مچائی ہوئی ہے. اس نے ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے, پاکستان کے سوئل کے اوپر کی جا رہی ہیں, آزاد کشمیر میں کی جا رہی ہیں. میری والدہ حال ہی میں شہید ہوئی ہیں, ان کو زہر دیا گیا ہے, ان کو بھی ہمیں RSS کی تھریٹ تھی اور ان کی طرف سے جو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے پاکستان کے سوئل پہ. یہ معمولی باتیں, یہ کوئی معمولی قربانی ہے جو یاسین صاحب پھانسی گھاٹ کے سامنے کھڑے ہوئے. تو اس لیے ہم لوگوں کو ایک اسٹرانگ قسم کی میں اپیل کرتی ہوں اپنے لائر سے کہ رائٹ ٹو لائف جو کشمیریوں کا ہے, جو چھین لیا ہے مودی نے, اس رائٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے پاکستان کے لائرز, ہائی کورٹ بار کے لائرز کیا کام کر سکتے ہیں, کیا فیور کر سکتے ہیں کشمیریوں کی جانوں کو بچانے, اور جو ہمارے جو جیلوں کے اندر جو ہمارے حریت رہنما اس وقت قید ہیں ان کو بچانے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے. تو یہ میری اپیل ہے, اور اس کے لیے جب تک کہ لیگل ایکسپرٹیز نہیں ہوں گی تو ہم لوگ کو ایک اسٹرانگ کشمیر کاز کے اوپر پالیسی بنانا ناممکن ہے. خالی ڈپلومیٹکلی یا پولیٹیکلی ڈیل کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر ایک ٹھوس لیگل پالیسی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. میم یہ بتائیے گا کہ ابھی جو کرنٹلی پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور جو ابھی پاکستان کا کرنٹلی پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, ابھی آپ نے پریس کانفرنس کے اندر جتنی بھی باتیں کی, کیا آپ کو اس پولیٹیکل سیٹ اپ سے امید ہے کہ کیا ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے, اور ماضی کی حکومتوں کے نسبت اگر ابھی کا موازنہ کیا جائے تو کیا ماضی کی حکومتوں نے بہتر اقدامات کیے یا ابھی کی حکومت؟ دیکھیں, جب سے شہرہ کٹی ہے 5 اگست سے لے کر اب تک میرا تو ایک ہی موقف ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ایک لیگل سیل بنانا چاہیے پاکستان کے فارن آفس کے اندر. انٹرنیشنل لا اور لیگل ایکسپرٹس کو اس کے اندر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا مقدمہ انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جائیں. ساؤتھ افریقہ پیلسٹائن کا مسئلہ لے کے گیا انٹرنیشنل عدالتوں میں, اور ہم لوگوں کو بھی جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں اس کے تھرو خاص طور پہ یہ جو RSS کی دہشت گرد جو وہاں پہ گورنمنٹ ہے اس وقت ہندوستان کے اندر, اس کو ایکسپوز کیا جائے. ڈس انفو لیب کا کیس ہے, ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا ہے, پاکستان کے اندر جہاں جہاں یہ دہشت گردی کریں, پوری کشمیری قوم کی نسل کشی کریں, تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا ڈائلاگ کرنا فیوٹائل ہے جب تک کہ وہ یہ ریورس نہ کریں آرٹیکل 370 اور 35A. ہمارے خون کے اوپر, کشمیریوں کی لاشوں کے اوپر ہمیں پھانسی گھاٹ چڑھا کے, ہماری ٹارگٹ کلنگز کر کے, میں نہیں سمجھتی کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ سکسیسفل ہو سکتا ہے. ہم نے 50 سال ڈائلاگ کو دیے ہیں. ڈائلاگ تبھی ہونا چاہیے, پرامن حل کی طرف ہمیں جانا چاہیے جب کشمیر کی سٹیک ہولڈر جو ہیں, حریت رہنما ہیں, ان کو زندہ سلامت رہا کیا جائے, ریورس کیا آرٹیکل 370. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب پاکستان کی طرف سے ایک انٹرنیشنل بہت اسٹرانگ پالیسی ہو جس کے تحت یہ سارے کام کیے جائیں. صرف ان کو کہنے سے کہ جی آپ ڈائلاگ پر آئیں, وہ ڈائلاگ پہ خونی, قاتل, ریپسٹ, دہشت گرد کبھی بھی ٹیبل پر نہیں آتے جب تک کہ آپ ان کو ایکسپوز نہیں کرتے. تو RSS کے خلاف تو بہت سے ڈوسیئرز ہیں ان کی ہندوستان کی دہشت گردی کے, جو پاکستان کے فارن آفس نے بھی پریزنٹ کیے ہوئے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر. بہت اسٹرانگ کیس ہے ہمارے پاس. کلبھوشن یادو کا آپ دیکھ لیں, بہت سی جو کھلے عام دھمکیاں ہندوستان کی کرنٹ سرکار دے رہی ہوتی ہے. تو یہ اس لیے جب تک کہ ایک روبسٹ, کمپریہنسو اور ایک فالو اپ والی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہوگی ہم سکسیسفل نہیں ہو سکتے. میڈم یہ بتائیے گا کہ پاک فوج سے آپ کا کیا مطالبہ ہے, یا پاک فوج جو ہے آپ کے ساتھ کس حد تک کھڑی ہے, اور آپ ان سے کیا مطالبہ کریں گے؟ آپ لائرس کے پاس آ گئی ہیں, یہاں لاہور میں آ گئی ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے وکلا سے آپ مشورہ کر رہی ہیں, لیکن آپ پاک فوج سے کیا ایکسیپٹ کر رہی ہیں؟
پاکستان فوج کے جو چیف ہیں ان کی ہم ویلکم کرتے ہیں, جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے 10 جنگیں لڑیں گے, تو اٹ از اے ویری ویلکم اسٹیپ. مگر جو ایک آرمی کا اپنا ایک اسکل ہوتی ہے وہ ڈیفینس سائٹ پر ہوتے ہیں, مگر جو لیگل ایکسپرٹیز ہیں اس کے لیے تو آپ نے لیگل ایکسپرٹس کے ہی دروازے کھٹکھٹانے ہوتے ہیں. جو ڈپلومیٹک جن کا سفیر ہے وہ ڈپلومسی کے تھرو انٹرنیشنلائز کریں گے کشمیر کاز کو. پولیٹیشینس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا انٹرنیشنل انفلوئنس ورلڈ لیڈرز کے ساتھ, پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہمارا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کریں. صرف سپیچ کی حد تک نہ ہو بلکہ اس کو فالو اپ کیا جائے, اور جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ڈیمانڈ کرائی جائے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کہ ان کی ریلیز کے لیے جو ہے باقاعدہ اپنے لیے بھی ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں دن رات جلسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم پہ یہ ہوا, ہم پہ وہ ہوا. تو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر بھی بڑے بڑے جلسے کیے جائیں, دھرنے کیے جائیں. سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ عوام کے اندر وہ جو ہے کشمیر کا مقدمہ لے کے جائے, کیونکہ ان کے پاس وہ والا مینڈیٹ ہوتا ہے عوام کا. اسی طرح آرمی کے پاس اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے. جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور خاص طور پہ پورا پاکستان میں, پاکستان کے کسی کونے میں بھی چلی جاؤں تو لوگ عبادت سمجھتے ہیں کہ تحریک کے اندر وہ دعائیں کریں, کسی بھی قسم کا حصہ ڈالیں, تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ ویئر دیر از ول دیر از اے وے. تو ہمیں ایک یونیفائڈ اسٹرانگ قسم کی جو ہے پالیسی تبھی بنے گی جب آپس کی انٹرنل ایشوز کو جو ہے سائڈ لائن کر کے, جو بڑے ایشوز ہیں جس کے اوپر پاکستان کی سلامتی ڈیپینڈ کر رہی ہے, پورے خطے کا امن ڈیپینڈ کر رہا ہے, کہ اس کو پرائم فوکس دیا جائے. تھینک یو.